اور ہاتھ پاک لیں گے. تو یہ 3 زائد تکبیر ثنا کے بعد ہوں گی. پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ اللہ کا گھر چمکائے گا، اللہ ان کے گھر چمکائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی، دے کے دیکھ لو، اللہ کے گھر کو تھوڑا تھوڑا دے کے دیکھ لو. جو آگے سے آگے جگہ لیں، جو صاحب عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں وہ آگے سے آگے جگہ لیں. کردار ہے وہ مسخ نہ ہو. کچھ لوگوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو بچوں کو خاص طور پہ گارجن جو ہے بتائیں کہ یہ ترتیب کوئی کام نہ کرے، خوشی منائیں. دیکھو سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزہ نام ہے چند جائز اور حلال چیز. کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، اپنی بیوی سے ملاقات پر پابندی، یہ روزہ ہے. کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے. تو ہم لوگ اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس کے لیے اللہ ہاتھ کا مظاہرہ ہو، یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ ہم اللہ کے نام لینے والے، قرآن کو ماننے والے، محمد عربی پاپا کو آواز دے دو، کھویا گیا بچہ. وہ دیکھیے آواز کہاں سے بول رہا ہوں. پاپا کا کھویا گیا. تو وہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا آپ کی پوری ہو جائے گی تو چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ Kumargo
تشریف لائے دیں زیادہ تعاون کریں جزاک اللہ جو صاحب دینا چاہتے ہیں کہ تشریف لائے دیں زیادہ تعاون کریں جزاک اللہ جو صاحب دینا چاہتے ہیں کہ تشریف لائے دیں زیادہ تعاون کریں عید صاحب زیادہ تعاون کریں یہ سارے کام جو آپ دیکھ رہے ہیں سب آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو صاحب دینا چاہتے ہیں کہ تشریف لائے دیں جزاک اللہ بہت چلا بھائی لے لیا زیادہ تعاون کریں سارے کام ہم لوگوں کے تعاون ہوتے ہیں جزاک اللہ بچا دو جو صاحب صاحب کو جزا دینا چاہتے ہیں کہ تشریف لائے دیں جو صاحب صاحب کو جزا دینا چاہتے ہیں وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خیریت کے ساتھ رمضان المبارک کا گزارنے کی توفیق بخشی۔ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے جو مطالبے تھے اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ ان مطالبوں کو پورا کر سکے اور نہ رمضان شریف کی صحیح قدر ہم سے ہو سکی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ البتہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق ہم نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، روزے رکھے، تراویح میں کلام پاک پڑھا، کلام پاک سنا، نمازوں کا، تلاوتوں کا، اپنی حیثیت کے مطابق اور عبادتوں کا اہتمام کیا۔ اللہ کے شایان شان قطعاً نہیں تھا، لیکن بہرحال جو ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہوا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے۔ اب وقت زیادہ نہیں بچا ہے، اس لیے ایک دو بات عرض کی جاتی ہے، نماز کا وقت قریب ہے۔ رمضان شریف میں آپ سب جانتے ہیں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اور روزہ نام ہے چند جائز اور حلال چیزیں چھوڑنے کا، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ جائز اور حلال چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، اپنی بیوی سے ملاقات پر پابندی، یہ روزہ ہے۔ مسلسل 29 یا 30 دن اس پابندی میں رہنے کے بعد جب رمضان کے دن پورے ہوئے، عید کا دن آیا تو اس پابندی کے ختم ہونے کی خوشی میں شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
رمضان شریف میں عبادتوں کی توفیق دی، محنتوں کی توفیق دی، روزوں کی توفیق دی۔ بہت دقت آ رہی بھیا، بڑے چلا دو نا آج ہمارا معاملہ ہے غلط ہے نہیں بھانا یہ والا نہیں چلنا بھائی، والا بائک چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتوں کی توفیق دی، ہم نے اللہ کے حکم سے روزے رکھے، اللہ کی بات مانی، تو اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات میں اور عید کی صبح میں روزے داروں کو، رمضان اچھا گزارنے والوں کو اپنی طرف سے مغفرت یعنی معافی اور اپنی رضا یعنی خوشنودی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اس خوشی کے اظہار کے لیے عید رکھی گئی ہے۔ عید اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اس دن خوشی کا اظہار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بعض لوگ عید کے دن بھی غم مناتے ہیں۔ غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسوس کرتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، رمضان رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ عمل غلط ہے۔ رمضان اللہ کی بلا شبہ عظیم الشان نعمت ہے، لیکن جب رمضان ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے فوراً بعد پہلا دن اللہ نے خوشی کا رکھا، تو ہم اللہ کے بندوں کا یہ فرض ہے، ہم اللہ کے بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غم کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی خوشی کے دن خوشی کا اظہار کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھ کر رکھا، ہم بندھے رہے، بندھ کر خوش رہے۔ اللہ نے ہمیں کھول دیا، ہم غلام ہیں، نوکر ہیں، کھل کر ہم خوش ہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمیں باندھ کر رکھیں تو ہم بندھنے میں خوش، ہمیں رہا کر دیں ہم رہائی میں خوش۔ ہمارا کام تو اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہنا ہے۔ تو اس لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو، کردار سے بھی ہو، اخلاق سے بھی ہو، جس طرح ممکن ہو خوشی کا اظہار ہو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ صرف اتنا ہے، اور ان کا کہنا صرف اتنا ہے کہ عید کا دن ہمارا دیا ہوا ہے، خوشی ہم نے دی ہے، یہ دن خوشی کا ہم نے بنایا ہے، اس لیے خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ بھی ہمارا بتایا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دن تو اللہ نے دیا، خوشی تو اللہ نے بنائی، اور ہم خوشی ظاہر کرنے کے طریقے اپنی طرف سے گڑھ لیں، یہ غلط ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ جائز حدود میں رہ کر آپ خوب خوشیاں منائیے، مہمان نوازیاں کیجیے، کھانا کھلانا کیجیے، آنا جانا کیجیے، ملاقاتیں کریے، اچھے کپڑے پہنیے، چہرے سے، عمل سے، چال چلن سے خوشی کا اظہار کریے، لیکن صرف اتنا خیال رہے کہ اللہ نے جو حدود قائم رکھی ہیں ان حدود کو نہ بھلانا۔ ہمارے یہاں
یہ جو عید کا دن خوشی کا دن ہے، اگرچہ تہوار کا دن ہے، لیکن آپ غور کریے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، اور مومن کی زندگی کا کوئی سیکنڈ تو بے مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ اگرچہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کے خاص مقصد اپنی عبادت اور بندگی سے جوڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عید کے دن کی سب سے بڑا کام، عید کے دن کا سب سے بڑا کام وہ 2 رکعت نماز عید الفطر ہے، کہ آپ 2 رکعت نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ خوشی کا دن دیا، اور اللہ نے آپ کو روزوں کے، تراویحوں کے، عبادتوں کے صدقے میں معاف کیا۔ عمل سے شکر ادا کریے۔ نماز عبادت ہے، پھر نماز میں بھی اللہ کا حکم یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھ لیں، آپ گھروں میں پڑھ لیں، آپ مکانوں میں پڑھ لیں، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مجمع عام میں، عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کریں، زیادہ سے زیادہ مجمع اکٹھا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو۔ اس میں بھی عبادت کا پہلو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق بن جائیں، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ مجمع عام میں آؤ، کھلے میدان میں آؤ، عیدگاہ میں آؤ، مل جل کر آؤ، بڑے مجموعوں کی شکلوں میں نماز پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یگانگت یعنی اتحاد کا مظاہرہ ہو، یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ ہم اللہ کے نام لینے والے، قرآن کو ماننے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے، ہمارا تعلق ہماری بنائی ہوئی کسی ذات سے ہو، کسی برادری سے ہو، ہم کسی شہر کے ہوں، کسی محلے کے ہوں، کوئی سا ہمارا کام یا کاروبار ہو، پیشہ ہو، ہماری زبان کوئی ہو، ہمارا رنگ کیسا ہو، ہمارے کھانے پینے، رہن سہن کے طور طریقے کتنے مختلف ہوں، لیکن ہم اللہ اور قرآن اور رسول کو ماننے والے، کلمے کے نام پر سب ایک ہیں، ایک ہیں ہم۔ یہ اختلاف، ظاہری اختلاف، پہچان کے اختلاف اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، اب سب اللہ کے نام لیوا قرآن کو ماننے والے لوگ، اس کا اظہار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ فطرہ دیں، تو فطرہ جہاں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، وہی فطرہ اس لیے رکھا گیا کہ آج کی خوشی کے دن میں معاشرے، سماج کے معاشی لحاظ سے جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو اپاہج لوگ ہیں، جو مالی بوجھ گلے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کی بھی آپ مدد کریں۔ اور پاپا کو آواز دے لو، کھویا گیا بچہ، وہ دیں گے آواز، وہاں سے بولو، جاؤ اس کا پاپا کا کھویا گیا، تو وہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو آپ کے اندر انسانی ہمدردی ہے، یہ بچہ کھویا ہوا ہے، اور ہمدردی یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ تو عید کا دن جو خوشی کا دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم ہمیں دیا، اس میں اتنے سارے عبادت کے پہلو جمع کر دیے۔ دوسرا والا مائک دے۔ یہی سے ہمارے اور دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں کے تہواروں میں فرق نظر آتا ہے۔ جن قوموں کے پاس کوئی مستند اور مضبوط بنیاد نہیں ہے، ان کے یہاں تہواروں کا اور جشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے یہاں تہواروں اور جشن کا مقصد ہوتا ہے اپنی منمانی کرنا، ناچ گانے کرنا، لہو لہیب کرنا، کھیل تماشے کرنا، اچھل کود کرنا، ہردم بازی کرنا،
اور ایسے کام کرنا جو انسان کی اخلاقی پستی کے دلیل ہوتے ہیں، انسان کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی پہچان ہوتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ خوشی منائیے، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس خوشی کے دن عبادات کے اتنے پہلو جمع کر دیے، آپ اس دن کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی کا دن اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ نے رمضان کے طفیل آپ کو یا ہمیں معاف کیا، ہماری مغفرت فرمائی، اور ہم اس دن اپنی منمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے گویا یہ پیغام دیں، یہ جواب دیں، اللہ آپ کی معافی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کی مغفرت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کی رضا اور خوشنودی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے من مانے طریقے سے عید اور عید کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ گویا اپنے عمل سے اللہ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر حال میں ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا مرنا ہے۔ ہماری خوشیاں اللہ کے حکم کی پابند ہونی چاہیے، ہمارے غم اللہ کی خوشی کے پابند ہونے چاہیے، ہمارا مرنا جینا ہر عمل اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ یہی عید کے دن کا میسج ہے، یہی عید کے دن کا پیغام ہے، اور اسی کی دعا بھی ہے، اسی کا مطالبہ بھی ہے۔ رمضان اللہ نے گزروایا، کوشش کریے کہ جو نظام رمضان میں چل رہا تھا اسی طرح عبادتوں کا، مسجد سے جوڑ کا، نمازوں کا، تلاوتوں کا یہ نظام ہمارا باقی رہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن فجر کی نماز سے مسجدیں پہلے سے زیادہ سنی ہو جاتی ہیں، نمازی ڈھونڈتی ہیں، ماتم کرتی ہیں۔ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ لوگ جو پہلے آباد نہیں کرتے تھے رمضان میں آنے لگے، وہ اور آئے وہ بھی غائب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوئی، میسر نہیں ہوئی، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اسی نظام کے مطابق ہم اپنا وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا وقت ہوا؟ 32 وقت لگ بھگ ہو چکا ہے۔ آپ حضرات عید کی نماز کی ترکیب سمجھ لیجئے ایک بار، اور طریقہ سمجھ لیجئے، اور اپنی صفیں پھر سیدھی کر لیجئے، صفیں بنائیے، پہلے ایک بار طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، عید الفطر نہ کہہ سکیں تو صرف عید بول دیں یہ بھی چلے گا، تو 2 رکعت نماز عید واجب 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، کیونکہ اس میں 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی اور نمازوں سے زیادہ۔ تو 2 رکعت نماز عید واجب 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ۔ باقی جو الفاظ آپ عام نمازوں میں بولتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وہ بولے یا نہ بولے دل میں ہوتا ہی ہے، یہ نیت ہو گئی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کی ترکیب ہوگی۔ اللہ اکبر آپ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہو جائے گی، یعنی تکبیر تحریمہ آپ کی ہو گئی، آپ نماز میں داخل ہو گئے، آپ نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد جیسے اور نمازوں میں ہوتا ہے ثنا سبحانک اللہم پڑھیں، اور ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو نیت کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں داخل ہونے کی تکبیر اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا آپ کی پوری ہو جائے گی تو اب امام تکبیریں شروع کرے گا۔ ثنا کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔
پھر دوسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، امام کہے گا، آپ بھی کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو یہ 3 زائد تکبیر ثنا کے بعد ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے، دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب آپ خاموش رہیں گے، امام قرات کرے گا، الحمدللہ پڑھے گا، جو سورت اس کو پڑھنی ہے وہ سورت پڑھے گا۔ سورت پر الحمدللہ پوری ہونے کے بعد عام نمازوں کی طرح رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا۔ ایک رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو کھڑے ہوتے ہی جس طرح اور نمازوں میں ہوتا ہے، ابھی کچھ نہیں کرنا، امام قرات شروع کر دے گا، الحمدللہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ اب جب قرات ہو جائے گی تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر ہے، اب قرات کے بعد دوسری رکعت میں تو تکبیریں شروع ہوں گی، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ باندھنا نہیں، چونکہ تیسری تکبیر ہے آپ کی۔ اب چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر رکوع میں جانے کی، کیونکہ قرات ہماری ہو چکی ہے، ہمیں رکوع میں جانا ہے تو ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور قاعدہ وغیرہ، سلام پھر جائے گا، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کی مختصر سی ترکیب ہے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر پہلے ہوں گی قرات سے ثنا کے بعد، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوں گی رکوع میں جانے سے پہلے۔ یہ سیدھا سیدھا طریقہ ہے۔ آپ صفحے بنا لیں، اب نماز شروع ہو رہی ہے، صفحے سیدھی کریں اور صفوں کا اہتمام کریں۔ اب داڑھی ایمان پڑھتے نندیو، صفحے سیدھی کریں، مل کے کھڑے ہوں، خالی جگہ پر رہیں۔ بہت نکل جاتا۔ ادھر آئیے، چلو بچہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا الہ العالمین، ہماری اور تمام مسلمانوں کی، پورے عالم اسلام کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم نے اور پوری امت نے رمضان شریف میں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ تیری بارگاہ کی شایان شان نہیں تھا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کمزور بندوں کی کمزوری پر رحم کھاتے ہوئے اسی کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرما. جس عبادت پر تو نے جس اجر کا وعدہ کیا ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت پیدا فرما. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جسم قرار دیا، لیکن آج ہم جسم کے الگ الگ ٹکڑے اور کٹے ہوئے حصے بنے ہوئے ہیں. اے اللہ آپس کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، بے احترامیاں ہیں، تہمتیں ہیں، غیبتیں ہیں، حسد ہے، الزام تراشیاں ہیں. اے اللہ جو کچھ تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں ان حرکتوں سے وہ سب بھی ختم ہو جاتی ہیں. اے اللہ ہمارے اندر سے یہ ساری اخلاقی گندگیاں دور فرما. ہمارے اخلاق کو پاک فرما. ہمارے ظرف اور سینے کو بڑا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ماں باپ کا، اساتذہ کا، سماج اور معاشرے کے جو بھی عمر دراز لوگ ہم سے بڑے ہیں اللہ سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے چھوٹوں پر رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امن عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، راحت عطا فرما، برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جو ہماری زندگی کا ہر دن عید کا اور خوشی کا دن ہو. اے اللہ بار بار خوشی کے موقع ہمیں زندگیوں میں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں عمر عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں نیک بنا، قابل اور لائق بنا. اے اللہ ماں باپ کے لیے نیک نام بنا اور ہمارے بچوں کی ہر ایسے کام سے جو بڑوں کی بدنامی کا سبب ہو حفاظت فرما. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے زمینی آسمانی حادثے اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر كلما لاح برق وأنور. الله أكبر كلما أرعد سحاب وأمطر. الحمد لله الذي سهل لنا الصيام والقيام وأمرنا بالتوحيد، نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وصلى وزكى وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهر، وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما لاح فجر وأنور. أما بعد فيا عباد الله، أولا وقبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى رأس الطاعات وملاك الحسنات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أهل عيد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم العيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل. ولكن اعلموا رحمكم الله أنه ليس العيد لمن أدرك العيد ولبس الجديد، ولا بمن كانت الدنيا تأتيه على ما يشتهي ويريد، وإنما العيد على من خاف يوم الوعيد وراقب الله فيما يبديه ويعيد، وفاز بجنة لا ينفعد نعيمها ولا يبيد، ونجا من نار جهنم حرها شديد وقعرها بعيد. عباد الله، اعلموا أن ديننا الإسلام هو منهج حياة، فلا يوجد فيه خير إلا وقد أمرنا الله به، ولا شر إلا نهانا عنه. ومن أعظم ما جاء به هذا الدين ما يتعلق بالأخلاق، فقد قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك الدين. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكرت عنده امرأة أخرى مقتصدة ولكنها تحسن لجيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة. وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. ومن مسائل حسن الأخلاق ما يتسبب بالرفعة في الدرجات وضدها، فقد أخرج أبو داود وغيره رحمهم الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، من ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، من ترك الكذب وإن كان مازحا. وزعيم ببيت في أعلى الجنة، من حسن خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا
عنهم واستغفر لهم. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال إنك لعلى خلق عظيم. اللهم وفقنا العمل لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بالأخلاق وجنبنا عن الأدناس وبعد عنا ما ظهر منها وما بطن ومن الفواحش والمعاصي كلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وقسمه بعلمه إلى أصحاب يمين وإلى أصحاب شمال ويمين غير أن للهداية عنوانا يستبين. أحمده سبحانه وتعالى حمد أوليائه المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموا أمره ولا تعصوه. وعليكم بغض البصر فإن النظرة سهم من سهام إبليس. وقال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيا عباد الله إن الله تعالى قد أمركم بأمر قد بدأ فيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد العربي الهاشمي الأرفع. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان وبطريقتهم اقتفى. ويا عفنا معهم بعفو يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الباغية على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.